ہم بات کر رہے تھے اللہ کے محبوب دانائی غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیاری اور طیب سیرت اور آپ کی زندگی کے انتہائی سنہری اصول اور پہلو کہ جو ہمارے لیے قدم قدم پر ہمیں راستہ دکھاتے ہیں اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور جن اصولوں اور جن طریقوں پر عمل کرنے کی برکت سے دنیا کے اندر بھی ہمیں عزتیں اور رفعتیں مل سکتی ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پیارے اخلاق حسنہ میں سے ایک بات جو پچھلے جمعے ہماری بات جہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک آپ کی مبارک اخلاق جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق عظیم یعنی بہت بڑے اخلاق عطا فرمائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو ارشاد فرمانے لگی آپ کا خلق اور آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ وہ اخلاق جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی اور جن کا خلق قرآن ہے، کیسا نفیس، کیسا پاکیزہ اور کیسا خوبصورت اخلاق ہے۔ آپ کے اخلاق حسنہ کا ایک پہلو جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دکھ نہیں دیتے تھے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، کسی کو رنج نہیں پہنچاتے تھے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، آپ کی وجہ سے کوئی دکھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے ایک روایت پیش کی، فجر کی نماز میں مختصر قرات کی اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ میرے پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو کسی عورت کا بچہ روتا ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ روتا رہے اور اس ماں کا دل اپنے بچے کے اس رونے کی طرف متوجہ رہے اور میں لمبی قرات کروں اور نماز کو لمبا کروں۔ یعنی نماز جیسی اہم ترین عبادت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس پیاری خوبصورت اور محبوب ترین عبادت کو بھی فرمایا میں مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ماں اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کا بچہ رو رہا ہے۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو 20 ایسے واقعات بلکہ سینکڑوں ایسے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جس میں اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک ایسی حدیث پاک کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں، اگر ہم اپنی زندگی میں اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو اپنی طبیعت کا حصہ بنا لیں تو یقین کریں ہماری زندگی کے بہت سارے غم ویسے ہی ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ وہ حدیث پاک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ 3 جملے یار اس کو یاد کر لیں آپ، اور جب بھی ہم کچھ کرنے جا رہے ہوں نا، جب ہم کسی سے کوئی بات کریں، جب کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے، جب کوئی ہماری دل آزاری کرے، جب کوئی ہمارے اوپر ظلم کرے، تو اس چیز کو اگر ہم مد نظر رکھیں، جہاں پر ہمارے حقوق تلف ہو رہے ہیں اور شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے وہاں پر ہمیں اپنے حقوق حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیسے مار کے کوئی بندہ چلا گیا
اور آپ نے کہا یار امام صاحب نے تو یہ بیان کیا تھا کہ جو محروم کرے اسے عطا کرو، تو لہٰذا یہ بندہ میرا 1 کروڑ روپے کھا کے بھاگ گیا تو اب میں کیا کروں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، جہاں پر ہم نے اپنا حق حاصل کرنا ہے وہاں پر شریعت اور قانون ہمیں اس چیز کا اختیار اور حق دیتی ہے کہ ہم اپنا حق وصول کریں۔ لیکن عام ہماری عملی زندگی کے اندر جہاں ہم قدم قدم پر لوگوں کے دل دکھاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو سال ہا سال بدلے کا موقع تلاش کرتے ہیں کہ یار مجھے کہیں موقع ملے تو میں اس کا وہ 10 سال پرانا بدلہ اتاروں۔ یہ آپ نے ہٹلر کا نام سنا ہوگا، اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ بچپن میں ہٹلر کو کسی نے ایک پتھر مارا، تو ہٹلر نے وہ پتھر اپنے جیب میں سنبھال کر رکھ لیا اور 10 سال تک انتظار کرتا رہا کہ یہ بندہ پھر میرے آمنے سامنے آئے تو میں یہ پتھر اس کو مار کا بدلہ اتاروں۔ سمجھنے بات، یہ ہٹلر کیوں مشہور ہے؟ ظلم، اور اس نے آگے کیا کچھ کیا آپ جانتے ہیں۔ تو اس کی فطرت یہ تھی کہ 10 سال تک اس نے وہ پتھر سنبھال کر رکھا، اور 10 سال کے بعد جب وہ بندہ سامنے آیا نا تو اس کو کھینچ کے پتھر مارتے ہوئے کہا کہ یہ اس 10 سال پرانے ظلم کا بدلہ ہے، یا جو 10 سال پہلے تو نے مجھے پتھر مارا تھا اس کا بدلہ ہے۔ تو بعض اوقات ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ہمارے ساتھ کچھ اونچ نیچ 19-20 ہو جائے تو ہم اس کو دل میں بٹھا لیتے ہیں اور اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ یار کبھی مجھے موقع ملا تو میں اس کا بدلہ اتاروں گا۔ ہماری شریعت کی روح سے اس چیز کو کہ جب کسی مسلمان کی ایک دشمنی دل میں بٹھا لی جائے اور موقع کی تلاش میں رہا جائے کہ جب مجھے موقع ملے گا میں اس سے بدلہ اتاروں گا، جبکہ یہ جائز نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں کینہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کینہ۔ کینہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ مبارکہ کینہ سے پاک تھا۔ آپ کے سینے میں کسی کا کینہ نہیں تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی بھی مسلمان کا کینہ اپنے دل میں نہ رکھیں۔ کسی نے اگر کوئی زیادتی، کوئی اونچ نیچ کر دی ہے تو اسے فوراً معاف کرنا اپنی عادت بنا لیں، اور اللہ نے چاہا تو ہمیں اس مبارک سنت پر عمل کرنے کی برکت سے ہمیں بہت سارا سکون نصیب۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو جتنی بھی میڈیسن فروخت ہو رہی ہیں ان کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، ذہنی دباؤ ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں بی پی ہائی ہو جاتا ہے، شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جسم میں درد، جوڑوں میں درد، پھر پھیپھڑوں پر یہ افیکٹ کرتا ہے، بندے کے گردے، دل۔ اس کی جو محرک ہے اور اس کی جو بیس اور بنیاد ہے وہ ذہنی ٹینشن ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم ایک چیز کو ذہن میں بٹھا کر اس کو پانی میں مدانی مارنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ پانی میں مدانی مارنے سے کچھ نکلتا ہے؟ کچھ نہیں نا۔ ہم بس اس کو ذہن میں بٹھا کر اتنا رگڑا دیتے ہیں، اور پھر اس کا نقصان کیسے ہوتا ہے؟ خود ہماری اپنی ذات کو، کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے حسد، کینہ، بغض، عداوت، جو اندر اندر سے ہم جلتے رہتے ہیں، اندر اندر سے کڑتے رہتے ہیں۔ کسی کے پاس اگر کوئی چیز آ جاتی ہے نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اس کو یہ چیز کیوں مل گئی، اسے حسد کہتے ہیں۔ اس میں ہر ایک پورا مکمل ایک مفصل ایک موضوع اور ٹاپک ہے، انشاءاللہ میں بالترتیب اس کو بھی بیان کروں گا، لیکن ہم ابھی بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ اتنا پاک، صاف اور ستھرا تھا کہ کسی کا حسد اس میں نہیں تھا، کسی کا کینہ نہیں تھا، کسی کے بارے میں بغض نہیں تھا، عداوت نہیں تھی، قدورت نہیں تھی، مگر یہ کہ جو اللہ کے دشمن ہوں تو وہ حلقہ یاراں تو بڑے شم کی طرح نرم، رسم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ہم تو اپنے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ہر وقت بے چین رہتے ہیں،
جبکہ کتنی خوبصورت بات کی ہے اقبال نے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آپس میں ہمیں تو بہت ہی زیادہ شیر و شکر ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارا جن لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، ہمارا جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا جن لوگوں کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، ہمارا جن لوگوں کے ساتھ رشتہ داری ہے، کسی بھی حوالے سے ہمارا ان کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے، ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، کسی بھی طرح ہمارا ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، تو کسی بھی مسلمان کے ساتھ ہمیں ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اس کے دل میں رنج پیدا ہو، اس کا دل ٹوٹے، اس کو دکھ پہنچے، اس کو تکلیف ہو۔ یہ تو مسلمان کا لفظ میں آپ کو استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہماری حالت ہی بڑی خراب ہے، ورنہ تو ہمارا دین ہمیں غیر مسلموں کی دل آزاری کرنے سے بھی منع کرتا ہے بلا وجہ۔ کسی غیر مسلم کا بھی دل آپ نہیں دکھا سکتے ہیں، یہ ہمیں اجازت نہیں ہے اس چیز کی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ خوشگوار موڈ میں تھے، اور آپ ہمیشہ ہی اچھے موڈ میں ظاہر ہوتے تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ مانگ کیا مانگتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا اختیار عطا فرمایا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے بابا جان سے جا کر مشورہ نہ کر لوں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے، تو مجھے کیا مانگنا چاہیے؟ ارشاد فرمایا جا کے مشورہ کر لو۔ تو یہ اپنے بابا جان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئیں اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں ہے اور مجھے فرمایا ہے کہ عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے، تو آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کون سا سوال کروں، کیا چیز مانگوں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عائشہ جا کر اپنے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مانگو کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہ راز و نیاز کی جو باتیں تھیں نا، ان میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ معراج کی رات جو اللہ تبارک و تعالی اور آپ کے درمیان میں خاص باتیں ہوئی تھیں، ان میں سے ایک بات مجھے بتا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرائے۔ شاید مسکرانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میرے یار غار کی سوچ دیکھو کہ ایسے موقع پر کہ جب میں کچھ دینا چاہتا ہوں تو مانگا بھی تو علم کی بات مانگی، یہ نہیں کہا جنت دے دیں، یہ نہیں کہا فلاں چیز دے دیں، بلکہ کیا نالج اور علم کی بات مانگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتائیں پھر تم نے آ کر مجھے بتانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جب میں معراج کی رات رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر مجھ پر بہت زیادہ کرم نوازیاں فرمائیں اور بہت ساری باتیں ہوئیں اور وہ واقعی راز و نیاز کی باتیں تھیں، ان میں سے ایک بات اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ ارشاد فرمائی کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے روز اسے بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے گا۔ اب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس اپنے بابا جان کے پاس لوٹی اور آ کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے
یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی آپ کا امتی کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا تو اللہ اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ اچھا، بات رونے کی تو نہیں ہے، جس طرح ہم حیران ہوئے کہ وہ کیوں رونے لگ گئے، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہو گئیں کہ بابا جان آپ رونے لگ گئے ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اگر آپ کسی کے دل جوڑیں گے تو آپ کا حساب نہیں ہوگا اور آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تو اس بات کو ایک رخ سے دیکھ رہی ہے، اس کو ذرا معکوس بھی دیکھ، اس کو اپوزٹ سائیڈ سے، اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ کہ جب کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا جائے گا اس کا حساب نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی جڑے ہوئے دل کو کوئی توڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سخت پکڑ کرے گا۔ تو کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے۔ جبکہ ہمارا عمل کیا ہوتا ہے، ہم تو اپنی زبان کے ذریعے، اور یہ زبان کے جو تیر ہوتے ہیں نا، زبان کا تیر جو ہے یہ خطا نہیں جاتا۔ ہم کسی کو گولی ماریں، ہو سکتا ہے وہ آگے سے ہٹ جائے اور ہمارا نشانہ خطا چلا جائے، لیکن جو زبان کا نشانہ ہوتا ہے نا یہ خطا نہیں جاتا، یہ سیدھا جا کر دل میں ترازو ہو جاتا ہے، اور اس کا درد اور اس کی تکلیف جو ہے نا سال ہا سال تک محسوس ہوتی رہتی ہے، اور اس تیر کے مارنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا یار میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور کتنا بڑا میں نے جرم کیا ہے۔ تو کسی کا دل نہ دکھے، ہماری بات سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو ٹارگٹ بنا کر اس کو اتنا ٹیس نہ کریں کہ وہ اتنا بیچارہ دکھی ہو کہ اوپر سے وہ ہمارے سامنے شرم کی وجہ سے ہنستا رہے لیکن اندر سے اس کا دل چھلنی چھلنی ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسے نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا تھا کہ جو کوئی آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتا وہ واپس پھر پلٹ کر بھاگ کے آ جاتا۔ اتنی خوبصورت، اتنی پیار بھری، اتنی دل جوئی والی آپ کی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا تھا کہ ایک مرتبہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، آپ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں ساتھ تھا، ایک دیہاتی آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جو نجرانی سرخ رنگ کی دھاری دار چادر تھی، اور نجران کی جو چادریں آتی ہیں ان کا یہ کونا جو ہے بہت کھردرا ہوا کرتا تھا، تو آپ نے اوڑھ رکھی تھی، تو اس دیہاتی نے آ کر آپ کو پیچھے سے چادر کا پلو پکڑا اور زور سے کھینچا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نازنین پر آپ کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا اس چادر کے کھینچنے کی وجہ سے۔ ایک صحابی رسول ہوں اور اس کی آنکھوں کے سامنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کوئی تکلیف دے تو ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا اور مجھے روک دیا کہ کوئی بات نہیں کرنی۔ پلٹ کر اس شخص کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ دیں۔ اب وہ کیا تھا، وہ مانگنے والا تھا، وہ کیا تھا، وہ مانگنے والا تھا۔ اچھا ہماری حالت کیا ہوتی ہے، اگرچہ کہ ہم بڑی زیادہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، یہ ہمارے تو مانگنے والے بہت سارے پیشہ ور ہیں جو ناک میں دم کر کے رکھتے ہیں، گاڑی اشارے پر رک جائے تو وہ شیشہ بجا بجا کے جو ہے نا وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ تنگ آ کے شیشہ کھول کے تھپڑ مار دیتے ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہم نے نہیں کرنا۔ اگرچہ کہ ہمیں بہت زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے لیکن آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں، اور جتنی دیر آپ کے نصیب میں ہے اس کی باتیں سننی یا اس کا سلوک برداشت کرنا وہ کریں، اور اشارہ کھلے تو آپ چلے جائیں۔ بدتمیزی نہ کریں، کوئی آگے سے بات نہ کریں، کوئی مطلب اس کو تکلیف نہ دیں۔ بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جاتے ہوئے گاڑی میں اگر بھی کسی کو ہارن بھی زور سے بجا دیتا ہے نا تو ہمیں ایک دم تب چڑھ جاتی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو بعض تو ایسے ہوتے ہیں وہ شیشہ کھول کے باہر نکل کر جب تک اسے سارا باہر نکال کر گالی نہ دے انہیں چین ہی نہیں آتا۔
یعنی ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ ہم اینٹ کا جواب جب تک پتھر سے نہ دیں ہمیں چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا. یعنی برداشت کرنا، اپنے غصے پر قابو پا لینا اور اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں کر لینا، یہ ہمارے لیے ایک انتہائی مشکل ٹاسک ہو چکا ہے. جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا تھا؟ یعنی اس نے زور سے کھینچا، گردن پر چادر کے نشان پڑ گئے، اور جب دیکھا تو وہ کچھ مانگنے والا تھا. تو حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی متفق علیہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، فَضَحِكَ، اور مسکرائے. دیکھا اور کیا کیا؟ غصہ نہیں کیا. اس کو یہ نہیں کہا یہ کیا حرکت ہے، یہ کوئی طریقہ کار ہے مانگنے کا. فرمایا فَضَحِكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. وہ کہتے ہیں نا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسکراتے رہا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہے، کثیر حدیث انہوں نے روایت کی ہے، یہ بھی مسکراتے رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو کہا کہ بندہ نواز آپ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ ہر وقت ایک بندے کے چہرے پر مسکراہٹ ہی رہے تو لوگ کہیں گے یہ ہنستا ہی رہتا ہے ہر وقت. کہنے لگے کہ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسکراتے ہی رہا کرتے تھے. تو میں نے اس چہرے کو ہر وقت مسکراتے دیکھا تو اس سنت کو سمجھتے ہوئے میں بھی ہر وقت مسکراتا رہتا ہوں. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا. اسی لیے کہا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ عادت وہ چیز ہوتی ہے جو غیر اختیاری بندے کے اندر سے جس کا ظہور ہوتا ہے، غیر ارادی طور پر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ایک انتہائی خوبصورت پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسکراتے رہا کرتے تھے. اور جب آپ کے سامنے کوئی مسکراتا تو اس کو کہتے اضحک اللہ سنک، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مسکراتا رکھے. تو یہ مسکرانا جو ہے نا، زور زور سے کہہ کے لگا کر ہنسنا، یہ سنت نہیں ہے، بلکہ انتہائی خوبصورت انداز میں مسکرانا، یعنی اس انداز سے کہ آواز پیدا نہ ہو اور اسمائلنگ فیس جسے ہم کہتے ہیں، مسکرانا، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی خوبصورت سنت ہے. بعض ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں مسکرانے کو وہ ایک باقاعدہ کوشش کر کے مسکراتے ہیں، ان مسکرانے کی ان کی عادت نہیں ہوتی. جب بھی دیکھیں سیریس ہو گئے اور سمجھیں گے کہ یار میں بالکل سیریس رہوں گا تو میرا روب برقرار رہے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ مسکراتے رہنا چاہیے. مسکرانے سے بندے کا وقار کم نہیں ہوتا. ہاں زور زور سے کہہ کے مار مار کے ہنسنے سے بندے کا وقار ضرور مجروح ہوتا ہے، لیکن مسکرانے سے بندے کا وقار مجروح نہیں ہوتا، بلکہ سنت کا ثواب بھی ملتا ہے. اور مسکرا کر ملنے سے سامنے والے کو تسلی ہوتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے. اور جو بندہ اسمائلنگ فیس کا مالک ہوتا ہے نا، لوگ اس سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں. تو مسکرانے والا چہرہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ تھا، اور آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ لوگ مسکرا کر ایک دوسرے سے ملیں. تو ویسے بھی مسکرانا سنت ہے. مسکرائیں ذرا آپ سب، مسکرائیں ذرا، مسکرائیں. دیکھیے بہت سارے لوگ بھی مسکرانا شروع ہو گئے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کو یہ بات بڑی عجیب لگی ہے کہ یہ امام صاحب نے کیا ہمیں اچانک کہہ دیا کہ مسکرائیں. تو مسکرانا جو ہے یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مانگنے والے کو بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹتے اور اس کو کہتے، اس کو طریقہ سکھاتے، یا حضرت انس کو کہتے کہ اس کو بتاؤ ذرا ہمارے ساتھ بات کرنے کے آداب کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، اس کی طرف التفات فرمایا، اس کی طرف توجہ فرمائی، فَضَحِكَ، اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے. اس کی آدھا اس کا غم تو ویسے ہی دور ہو گیا ہوگا، بلکہ شاید سارا ہی دور ہو گیا ہو کہ جب مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ بھی کون رہے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا، اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. اس کی نصیب بھی کیسے نصیب ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس، 2 پہاڑیوں کے درمیان جتنی بھی بکریاں ہیں وہ سب اس مانگنے والے کو دے دو. وہ کیا کر رہا ہے، اس کا رویہ کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو.
اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت ترین تعلیمات ہیں۔ ہم آج کہتے ہیں نا وہ فلاں ملک میں چلے جائیں، وہ لوگ ایسے کر رہے ہیں، انہوں نے ہماری تعلیمات کو اپنا لیا ہے، ہم نے چھوڑ دیا۔ تو ہم نے کیوں چھوڑا ہے؟ ہم نے ہی ان تعلیمات کو اپنانا ہے۔ اور پچھلے جمعے میں نے تقریباً میرا خیال ہے کہ اپنے بیان کا کوئی 70% 80% حصہ میں نے اسی تمہید میں بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے ایک بات اپنے دل میں ٹھان لینی ہے اور اس بات کا تہیہ کر لینا ہے اور پکا پختہ ارادہ کر لینا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو اپنانا ہے۔ تو جب اپنانا ہے تو آج کی بات خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے اور مسکرا کر ہر بندے کو ڈیل کرتے تھے، ہر بندے سے بات کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک اور پاکیزہ طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔